اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ سورۃ الشورى آیت 50 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض، ان زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملی جلی اولاد عطا فرماتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے وہ بھانج بے اولاد کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے دے، کوئی اس سے جبراً مانگ نہیں سکتا، کوئی اس پر کسی قسم کا زور نہیں کر سکتا۔ وہ مالک ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی میری ہے، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جس کو وہ لڑکے دینا چاہے لڑکے دیتا ہے، جس کو لڑکیاں دینا چاہے وہ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہے وہ ملا جلا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس کی مرضی، جس کو چاہے وہ بھانج کر دے، جس کو چاہے وہ بے اولاد کر دے، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں۔
اور جس کو چاہے جب چاہے اولاد دے، یہ بھی اس کی مرضی۔ انبیاء کرام جو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ اور بڑے ہی محبوب بندے ہوتے ہیں، انبیاء میں سے 90 سال کی عمر ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، لیکن جب تک اللہ نے نہیں چاہا اولاد نہیں دی، اور جب اولاد دینے پہ آیا تو اعلان کر دیا، فرشتہ بھیج کر بشارت دے دی اور کہا کہ ہم تمہیں اولاد دینے والے ہیں۔ اور یہ عمر کون سی ہے؟ ان کی بیوی، پیغمبر کی بیوی پاس ہی کھڑی ہیں۔ جب یہ بشارت دی کہ ہم تمہیں اولاد دینے والے ہیں تو شرم کے مارے بیوی نے اپنا چہرہ پردے میں ڈھانپ لیا اور کہا کہ اب ہماری عمر کوئی بچوں کو جنم دینے کی ہے؟ اس عمر میں ہم بچے جنیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہمارے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، عمر چھوٹی ہو بڑی ہو جوان ہو، جب اللہ کسی کو اولاد دینا چاہے وہ اس کی مرضی، اور جب تک نہ دینا چاہے پیغمبر بھی دعائیں مانگتے رہے نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اسی طرح انبیاء کے واقعات موجود ہیں، قرآن کریم میں ان کی دعائیں موجود ہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو بہترین وارث ہے لیکن مجھے میری نسل سے بھی وارث عطا فرما۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعائیں سنی، ان کو اولادیں عطا فرمائیں، لیکن جب جی چاہا، اور جس کو وہ چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں طرح کی دے، جس کو چاہے کسی طرح کی بھی نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اولاد کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زینت قرار دیا ہے، اور اولاد کو ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف میں آیت 46 میں اللہ نے فرمایا مال اور اولاد یہ دونوں دنیا کی زینت ہیں، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ سمجھ لو، یہ اچھی طرح جان لو کہ مال اور اولاد دونوں ہی فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، امتحان۔ ان دونوں کو عطا فرما کے اللہ جب چاہتا ہے وہ تمہیں آزما لیتا ہے۔ یہ آیت 28 سورۃ الانفال۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ مال اور اولاد زینت ہے، مال اور اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے یہ نعمت چاہے دے، جتنی چاہے دے۔ اور جب مال اور اولاد نعمت ہے، اور خاص طور پر اولاد کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے، زینت قرار دیا ہے، اس زینت کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ان دو چیزوں میں سے ہم ایک چیز کا بڑا تحفظ کرتے ہیں، مال کی بڑی نگرانی، سیف کے اندر رکھیں گے، بینک میں رکھیں گے، اور جیب میں اپنے قریب ترین جیب میں رکھیں گے، یہاں پیسے کوئی نہیں ڈالتا، یہ ذرا تھوڑی دور ہو جاتی ہے، چلتے پھرتے کسی غیر کا ہاتھ بھی بڑی آسانی سے وہاں صاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ دائیں بائیں والی نیچے والی جیب میں پیسے نہیں ڈالیں گے، آلتو فالتو کاغذات وغیرہ پڑے ہیں، پیسے یہاں دل کے پاس، دل کے اوپر، تاکہ قریب بھی رہیں اور نظر کے نیچے رہیں۔ ایک چیز کی اتنی حفاظت اور دوسری چیز کے بارے میں اتنی لاپرواہی، اولاد کے بارے میں اتنی لاپرواہی، جو چاہیں کریں،
جہاں چاہیں جائیں، جہاں سے چاہیں آئیں، کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ دو پیمانے اچھے نہیں ہیں۔ اللہ نے مال کو، اولاد کو، دونوں کو زینت قرار دیا، دونوں کو نعمت قرار دیا۔ جس طرح مال کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح ہی اولاد کی حفاظت بھی ہونا چاہیے۔ اور جب اولاد کی صحیح معنوں میں ہم حفاظت نہیں کر پاتے تو پھر کئی ہمارے سامنے انجام آتے ہیں، کئی انجام سے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ لڑکوں کے معاملہ میں اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی صحیح معنی میں تربیت کریں گے تو لڑکا نیک بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا، خدمت گزار بھی ہوگا، اور پڑھا لکھا ہوگا، اچھی سروس کرے گا، اچھی خدمت بھی کرے گا۔ اور اگر بچے کو بچپن سے نہ اسلامی تربیت، نہ اسلامی لائن، نہ اس کی صحیح پرورش، وہ جیسے ہی ہوئی سنبھالے گا، شادی آپ کریں گے اپنے خرچے سے اور وہ بیوی لے کر سائیڈ میں ہو جائے گا، وہ جانے اور اس کا کام جانے، نہ ماں کی پرواہ اور نہ باپ کی پرواہ۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ہماری تربیت صحیح نہ کرنے کا۔ اور یہی معاملہ لڑکیوں کا بھی ہے، اور یقین مانے کہ لڑکیوں کا معاملہ لڑکوں کی نسبت بڑا ہی نازک ہے۔ لڑکا گلی میں کھیلے، لڑکا بازار میں چلا جائے، لڑکا بھاگ جائے، کبھی کسی نے اتنا بڑا الزام نہیں سمجھا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ان کا بیٹا بھاگا ہوا ہے، 2-3 ہفتے ہو رہے ہیں، مل نہیں رہا۔ لیکن ایک عام سی بات ہوتی ہے، گھر سے بھاگا ہے، اٹھایا نہیں گیا، لیکن مل نہیں رہا۔ کسی کی بیٹی ایک رات گھر سے باہر رہ جائے، ساری دنیا کی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی بیٹی بھاگ گئی۔ کس قدر بدنامی کا باعث اس خاندان کے لیے منہ کالے کا سبب بنتی ہے یہ بات کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی۔ اور بیٹی بھاگتی کیوں ہے؟ اس کے کئی ایک اسباب ہیں جن کا تذکرہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ پہلی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح دولت پیاری ہے، اولاد بھی پیاری ہے، جس طرح ہم دولت کی حفاظت کرتے ہیں ہمیں اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور بیٹیوں کی خاص طور پر ہمارے یہاں یورپ نے ایک نظریہ ڈالا، ایک نظریہ پھینکا، وہ اپنے چبائے ہوئے نوالے ہمیشہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی عادت بنتی جا رہی ہے کہ ان کا چبایا پھینکا ہوا ہر نوالا ہم ہضم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ اپنے ملکوں میں انہوں نے عورت کو آزادی دی، اور اس کے بعد وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ عورت کو آزادی نہیں دینی چاہیے، عورت کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ خاندانی نظام تباہ ہو رہے ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں، عورت کو گھروں میں روکو۔ اب وہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اور مسلمانوں میں انہوں نے اپنے گھر میں تباہی دیکھ کر اپنی عورتوں کو گھر میں روک رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان کو برابر چلنا چاہیے۔ عورت کو مرد کے ساتھ شانہ بشانہ گھر سے باہر نکلنا چاہیے، شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس آزادی نسواں کو کچھ اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم کھانے والے اتنے لوگ ہیں، کمانے والا اکیلا رہے گا تو کیسے چلے گا۔ آج تک چلتا آیا، بنی نوع انسان کی کتنی نسلیں، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، ہمیشہ صرف مرد کماتا رہا، اور بچے بچیاں اور بیوی سارے لوگ گھر میں مزے سے کھاتے رہے۔ آج انگریز نے کہا کہ کیسے کھائیں گے، کمانے والا ایک اور کھانے والے بہت، کہاں سے کھائیں گے۔ مغرب، یورپ اور کافر کی اس ترغیب سے مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں بھی گھر سے کام کے لیے نکلنا شروع ہو گئیں، اور آج جو کچھ ہمارے سامنے اخبارات میں آتا رہتا ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، جرائد، مجلات جو کچھ لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری اپنی بچی کی پہلے نمبر پر تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ باہر کیسے نکلنا ہے، باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں، باہر نکل کر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ ہم نے اپنی بچوں کو سکھایا نہیں ہوتا۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بچیاں آوارہ ہو جاتے ہیں۔ اس نعمت کو سنبھالنا، اس نعمت پر کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں اور بچیوں دونوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کریں، اور جب ان کی اچھی تربیت کریں گے ان کے دل سے کیا چیز، کیا آواز اٹھے گی، وہ کس میدان میں جانا چاہیں گے، وہ ساری کی ساری باتیں اسلام کے مطابق آٹومیٹک ہوتی جائیں گی۔ لیکن جب تربیت صحیح نہیں ہوگی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ فلاں جگہ سے لڑکا بھاگا ہوا ہے، فلاں جگہ سے لڑکی بھاگی ہوئی ہے۔ آج کل پاک و ہند کے اخبارات، حتیٰ کہ عرب ممالک کے اخبارات، اور حتیٰ کہ خاص سعودی عرب میں بھی یہ بیماری داخل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ لڑکی گھر سے نکل گئی۔ کچھ لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں اور وہ جا کر کسی نہ کسی دینی، اسلامی، رفاعی یا خیراتی ادارے میں پناہ لے لیتی۔ وہ گھر سے اس لیے نہیں بھاگی کہ اس کا کوئی آشنا باہر منتظر ہے، وہ گھر سے اس لیے بھاگی ہے کہ اسے اس گھر میں امان حاصل نہیں، اسے اس گھر میں امن حاصل نہیں، اسے اس گھر میں حقوق حاصل نہیں۔ اور حقوق حاصل کیوں نہیں؟ ہم نے پہلے نمبر پر اپنے بیٹے کو تمام حقوق دے رکھے ہیں، اور بیٹے کو بچپن سے ہی معروف ہے، بچپن سے ہی بیٹے کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اگر کسی کی یہاں بیٹی ہو گئی تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج پڑھے لکھے دیندار طبقے میں الحمدللہ بیٹی کو قبول کرنے، اس کا استقبال کرنے کا طریقہ موجود ہے، باقی ہے، باقی معاشرے میں آج بھی وہی ہے۔ بیٹی ہوئی منہ کالا، بیٹا ہوا پھدکتے پھر رہے ہیں، چلانگے مانگتے، لڈو بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اور اگر بیٹی ہو اور آپ کہہ دیں مبارک ہو، منہ پھلا لیں گے، ہمارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، مجھے مبارک دے رہا ہے۔ بیٹیاں ماں باپ کے لیے بیٹوں کی نسبت زیادہ باعث برکت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ارشاد میں یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے ایک بیٹے کی صحیح تربیت کی، اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، اگر کسی نے 3 یا 4 کی، کسی حدیث میں یہ بات نہیں آتی۔ لیکن صحیح احادیث میں بیٹیوں کے بارے میں بات موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، 2 بیٹیوں کو صحیح طریقے سے پالا، ان کی صحیح تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، دینی تعلیم دی، ان کی شادی کر دی، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، وہ جہنم کی آگ کے راستے میں اس کے لیے دیوار بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان بیٹیوں کو جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا، یعنی جہنم میں جانے سے اللہ کے فضل سے یہ بیٹیاں اسے بچا لیں گی۔ کبھی کسی حدیث میں سنا ہے بیٹا بھی اگر 2 ہوں یا 4 ہوں تو وہ بچا لیں گے۔ باعث برکت زیادہ کون ہوا، بیٹے ہوئے یا بیٹیاں؟ بیٹیاں زیادہ باعث برکت ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں۔ بعض لوگوں کی بہنیں ہیں، والدین بوڑھے ہیں، اور بہنوں کی تربیت ساری کی ساری بھائی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ بہنیں چھوٹی ہیں، بھائی بڑا ہے، والدین فوت ہو گئے، یہ بہنیں نہیں، یہ بیٹیوں کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، اگر ان کی کوئی صحیح تربیت کرے تو جہنم کی راہ میں دیوار بن جاتی ہے۔ بعض حدیث میں 3 ہے، کسی حدیث میں 1 بھی ہے۔ اگر کسی کی 1 ہی بہن یا 1 ہی بیٹی ہے، صحیح تربیت کر دے، جہنم سے سمجھ لیں کہ اس کی خلاصی ہو گئی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بیٹا ہوا تو چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں، لڈو بانٹتے پھر رہے ہیں، بیٹی ہو تو منہ کالا چھپتے پھر رہے۔ اور یہ بات
کسی کی کہی ہوئی نہیں، اللہ رب العزت کی بیان کرتا ہے، اور یہ معاملہ اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے مسلسل موجود ہے، موجود رہے گا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، اگر کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں غصہ پی رہا ہے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا کیوں ہوئی۔ جب اپنے گھر میں ہم بیٹے کو اہمیت دیں گے، بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، بیٹے کو اٹھائے پھریں گے، بیٹی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بیٹے کو ہر روز 2 4 6 ریال بڑی دریا دلی سے دے رہے ہیں، اور بیٹی بیچاری کے لیے ٹافی کے لیے 1 ریال بھی نکالنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہوش سنبھالتے ہی یہ بیٹی کوئی راستہ تلاش کرے گی یا نہیں؟ گھروں سے بیٹیاں ایسے نہیں نکلتی، ان کے حقوق اس گھر کے اندر محفوظ نہیں ہیں، ان کو جو مقام، جو محبت، جو شفقت اس گھر میں چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹیاں گھر سے نکل جاتی ہیں۔ اور کہیں ایسا ہے ماں باپ نے لاڈ پیار میں بیٹی کو اتنی آزادی دے دی کہ حد سے زیادہ آزاد کر دیا۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، جب حد سے آزادی بھی نکال دیں گے، حد سے پیار بھی نکل جائے گا، آپ کا لاڈ، آپ کی شفقت بھی حد سے نکل جائے گی، تو وہ بچہ ہو یا بچی ہو وہ خراب ہو جائیں گے۔ بچی کو اتنی آزادی دی، ابھی ہوش سنبھالا نہیں، کمپیوٹر دے دیا، ابھی صحیح معنی میں اس نے اپنے کپڑے سیدھے کرنے نہیں سیکھے، اماں کپڑے پہناتی ہے لیکن ہاتھ میں انٹرنیٹ کا بھی سارا چارج دے دیا کہ بیٹی یہاں سے کوئی چیز دیکھو، نکالو، پڑھو، سیکھو، اور نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا نکلتا ہے؟ کچا ذہن ہے، نو عمر ہے، نوخیز ہے، شیطان کا ساتھ ہر کسی کے ساتھ، شیطان تو معلوم ہے نا ہر کسی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ قرین ایک شیطان کا چیلا لگایا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ نے میری اس پر مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو چکا ہے، فَلَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان مسلمان ہوا، شیطان کا چیلا مسلمان ہوا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے آپ کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ وہ وہی چاہ رہا ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے کہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، میں ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اپنے شکر گزار بندے کم ہی پائے گا۔ وہ اپنی لائن پہ لگا ہوا ہے، بچی انٹرنیٹ کھولتی ہے، بچہ انٹرنیٹ کھولتا ہے، کوئی بھی کھولتا ہے، ہمیں مکمل اعتماد ہے، ہم نے کبھی چیک تک نہیں کیا کہ بچے کے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ بیٹی کے لیے کمرہ الگ ہے، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، کبھی ہم نے پرواہ نہیں کی۔ کھلی آزادی دینے کا نتیجہ یہ کہ اور اگر کوئی گندی فلمیں نہ دیکھے، گندی تصویریں نہ دیکھے، تو کم از کم انٹرنیٹ سے بڑے سستے ریٹ پر جو ٹیلی فون مکالمے چل رہے ہیں، یا انٹرنیٹ پہ روم بنے ہوئے ہیں، میں فلاں روم میں داخل ہوا، فلاں باتیں چل رہی تھی، وہاں کچھ دینی روم بھی ہیں اور بے دینی کے روم بھی ہیں۔ دینی روم جہاں شیعہ بھی بول رہا ہے، ہندو بھی بول رکھا ہے، سکھ بھی بول رہا ہے، منکرین حدیث بھی بول رہا ہے، کئی ہمارے بھائی ان روموں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنا علم، اپنا کم علمی کے نتیجے میں اپنا جو صحیح عقیدہ ہے اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اور کئی وہ ہیں جو کسی دوسرے روم میں پھنس گئے تو وہ بے دینی کی طرف نہیں بلکہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف بھی بڑے چلے جاتے ہیں۔ کتنے واقعات کتابوں میں آ گئے، اخباروں رسالوں میں آ گئے، کیسٹوں اور ویڈیو آڈیو سیڈیوں میں آ گئے۔ کتنی لڑکیاں اس انٹرنیٹ نے برباد کی، کتنے لڑکے اس انٹرنیٹ نے ضائع کیے ہیں، لیکن ہم ہیں
اپنے بچوں کی شفقت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، لاڈ پیار میں اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ کبھی ہم نے نظر نہیں ڈالی کہ ہمارا بچہ کر کیا رہا۔ ان کو پیار دیجئے، ان سے محبت کیجئے، لیکن ان کی نگرانی بھی رکھیے۔ جس طرح مال کی حفاظت کرتے ہو کہ کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں چھن نہ جائے، کہیں کوئی چور نہ اٹھا لے جائے، اسی طرح یہ مختلف چور ہیں، ان میں سے ٹیلی فون بھی ہے، ان میں سے انٹرنیٹ بھی ہے، ان میں سے کمپیوٹر بھی ہے، ان میں سے کئی بلائیں۔ دیجئے، سکھلائیے، لیکن ان پر اپنی نگرانی بھی رکھیے۔ بچی اور بچوں میں تفریق کرنا، بچے کے لیے پیار، بچی کے لیے کچھ نہیں، یہ تفریق بھی بچیوں کے گھر میں بھاگنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مطلق اپنے بچوں میں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اپنے ایک بیٹے کو کوئی ہدیہ دیا، غلام دیا یا اس وقت جو بھی ہدیے تھے، بیوی کو کچھ شک گزرا کہ کہیں یہ ناجائز نہ ہو، کہا کہ کیا ہی اچھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کے آپ کو کہو کہ ہمارے اس معاملہ میں ہمارے لیے گواہ بن جائے۔ بیوی یہ چاہتی ہیں کہ معاملہ واضح ہو جائے کہ ایسا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ شوہر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بیٹے کو اس طرح کی کچھ چیز، غلام یا کوئی دوسری چیز بطور ہدیہ دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گواہ بن جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے سارے بیٹی بیٹوں کو ایسے ہی ایک ایک چیز دی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، یہ ظلم ہے، بیٹے کو دو اور بیٹی کو محروم رکھو، ایک بیٹے کو دو اور دوسرے بیٹوں کو محروم رکھو، یہ ظلم ہے اور میں اس کا گواہ نہیں بنوں۔ اس انداز سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی بیٹوں سب کو برابر، لیکن پھر بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق کر کے اس طریقہ سے اگر بیٹوں کو آپ ترجیح دیں گے، بیٹیوں کو نظر انداز کریں گے، اگنور کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹیاں گھر سے نکل جائیں گی، بیٹیاں بھاگیں گی، بیٹی کو ماں سے صحیح پیار نہیں مل رہا، کیونکہ ماں جو گھر کے اندر اس کی صحیح معنوں میں اصل مربیہ، اصل اس کی تربیت دینے والی، اس کی پہلی یونیورسٹی، اس کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کو وقت ہی نہیں ملتا بیٹی کے لیے۔ ابھی میں جم سے آ رہی ہوں، ابھی میں کلب سے آ رہی ہوں، ابھی میں پارٹی سے آ رہی ہوں، کچھ مائیں ہیں ان کا سارا دن وقت ہی باہر نکلتا ہے، لیٹ نائٹ، رات کو دیر سے گھر میں آئیں، تھکی ماندی گرتی پڑتی بیڈ پر، اور گھر میں نو خیز بیٹی ہے، دوشیزہ ہے، اس بیچاری کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کبھی میری ماں بیٹھے، کچھ وقت مجھے دے، کچھ مجھے سمجھائے، کچھ سکھلائے، یا کم از کم اس کا سایہ میرے سر پر ہو تو مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ کئی ایسے لڑکے اور لڑکیاں پائے گئے ہیں، وہ پڑوسیوں کے گھر میں، اپنے ماں باپ کے دوستوں کے گھر میں جا نکلیں گے، وہاں بیٹھ کے کہیں گے کہ ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، آپ کے گھر میں آ کر ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، صرف یہ دیکھ کر کہ تمہارے ماں باپ کا تم سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں ملتے ہی نہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اگر یہی انداز اپنے بیٹی بیٹوں کے ساتھ رکھیں گے، بیٹے بھی باغی، بیٹیاں بھی سرکش۔ اب اس طرح کی اگر کوئی بیٹی گھر سے نکل جاتی ہے کہ اسے ماں کا ساتھ ہی نہیں مل رہا، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں کا، جو کلبوں میں، جو جموں میں، جو پارٹیوں میں اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ضائع کر بیٹھتی ہے۔ کوئی ایک نہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ اخبار میں آ گیا کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، یہ بھی دیکھیں کہ وہ بیٹی بھاگی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس بیٹی کو جو کچھ اس گھر میں ملنا چاہیے تھا، جب یہ نہیں ملتا تو وہ راہ فرار اختیار کر لیتی ہے۔
اس طرح کا کوئی ایک نہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دل کھول کر گھر میں وقت دیں۔ باپ ہے اسے مال کمانے کی ہوس اتنی لگ چکی ہے، دن کو ڈیوٹیاں، رات کو ڈیوٹیاں، دن کو میٹنگیں، رات کو میٹنگیں، اور کچھ ایسے کم نصیب ہیں کہ وہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، جو تھوڑی بہت پاس ہیں وہ دوستوں کے پاس برباد کرنے کے لیے ساری رات کلبوں میں اور ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے، گپے ہانکنے میں، اور لیٹ نائٹ گھر میں آئیں گے جبکہ بچے بیچارے انتظار کر کر کے سو چکے ہوں گے۔ یا مال کمانے کے لیے یا مال گوانے کے لیے، ان دو کاموں کے لیے جب باپ ساری رات باہر رہے گا تو اس کی اولاد پیچھے کیا کرے گی؟ اور کئی لوگ اپنے بچوں سے اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر 2 4 6 بچے ہیں تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیٹا کس کلاس میں، اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹا تم کس کلاس میں، نہیں پتہ کس کلاس میں ہے، کہ نہیں پتہ کس مدرسے میں ہے، اور کبھی مدرسے کی اس بیٹے کے پیچھے جانے کی جرت ہمت گوارا نہیں کی کہ میں جا کے پوچھ لوں کہ میرا بیٹا کیسا ہے، تعلیم میں کیسا ہے، آتا ہے نہیں آتا، پڑھتا بھی ہے نہیں پڑھتا، اور کبھی اس کی مارک شیٹ نہیں دیکھی، وقت ہی نہیں ہے، بچہ آتا ہے میں پاس ہو گیا۔ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں کچھ اس انداز سے لیں کہ بیٹا بیٹی کوئی بھی گھر سے فرار کی راہ اختیار نہ کرے، اور جب بھی کوئی راہ فرار اختیار کرتا ہے اس کے پیچھے ہماری اپنی کوتاہیاں اور ہماری اپنی کمیاں ہوتی ہیں۔ اگر دینی طور پر صحیح تربیت ہو، بچوں کو بری صحبت سے بچایا جائے، بچہ باہر نکلتا ہے کن کے ساتھ کھیلتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہماری بیٹی ٹیلی فون پہ ہر وقت کسی نہ کسی لڑکی سے ہی صحیح، لڑکے سے نہ صحیح، کسی نہ کسی لڑکی سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اب بیٹی کی سہیلی، بیٹی نیک ہے، ابھی تک صحیح تربیت میں ہے، صحیح موقع، صحیح انداز ہے اس کا، اس کی سہیلی ٹیلی فون پہ ایسی آ گئی، اسکول میں ایسی مل گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ فارسی میں شعر ہے کہ اگر کسی نیک کی صحبت مل گئی تو تمہیں نیک بنا دے گی، اور برے کی صحبت مل گئی تو تمہیں بھی برا یا بدکار بنا دے گی۔ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا بھی، قرآن کریم میں ذکر آ گیا یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کتے کا ذکر کر دیا، کیونکہ وہ کتا جن کی خدمت میں جن کے ساتھ ہے وہ اصحاب کہف، وہ نیک لوگ، وہ نیک نوجوان، فتیۃ آمنوا بربہم، اللہ نے فرمایا وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور وقت کے بادشاہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے، ساتھ میں ان کا کتا ہے۔ اللہ نے کتے کا ذکر کر دیا قرآن کریم۔ یہ صحبت کا کتنا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کتنا صحبت کا فائدہ کتے کو ہوا، اور وہی کتا اگر کسی ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتا، کسی مجرم کے ساتھ ہوتا تو کتے بھی مجرموں کی طرح ہو جاتے۔ صحبت صحیح ہو، یہ دیکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، اس کے تعلقات جن سہیلیوں سے ہیں وہ کن گھروں کے ہیں۔ کبھی بیٹی کہتی ہے کہ میں فلاں سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں، یہ معلوم کرو کہ وہ گھر کیسا ہے، کہیں وہ آوارگی کا اڈا، کہیں وہ فحاشی کا ڈیرا تو نہیں ہے کہ بیٹی وہاں جائے گی تو اس پر کم از کم چینٹے ہی فحاشی کے پڑیں گے۔ اگر اتنی بھی ہمت نہ کریں گے کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کے گھر میں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو پھر کیا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ گھر سے نکلیں گے خرابیاں پیدا ہوں گی، اور اس طرح کے گھر سے فرار ہونے کی یہ جو واضح مادی اور نظر آنے والی بالکل کلیئر صورتیں ہیں، ان کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیٹی ہے تو گھر میں، بیٹا ہے تو گھر کے اندر، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ خاص کھانے کے وقت باہر نکلا، کھانا کھایا، پھر کمرے میں،
یہ بھی فرار ہے، یہ معنوی فرار ہے۔ وہ ماں باپ کی کسی کوتاہی کے نتیجہ میں ان سے نفرت کرتا ہے، کمرے میں رہتا ہے یا رہتی ہے، انٹرنیٹ پہ، ٹیلی فون پہ، کسی بھی انداز سے وہ اپنے آپ کو ان سے الگ کر کے اپنی دنیا بسائے ہوئے ہے اور اسی دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہے۔ یہ بھی فرار ہے، یہ بھی ہروب ہے، اور یہ گھروں کے اندر آہستہ آہستہ بہت زور سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن لگایا، اکیلے پڑے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں بس ماں باپ کی ہر وقت کی جھک لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار، ہمیں اس سے الگ ہی رہنا بہتر ہے۔ اور یہ تو تکار کیوں ہوگی؟ جب ماں اور باپ دونوں کا ذہنی بیلنس ایک نہ ہوگا، اور اس کا تعلق بچے بچی کے پیدا ہونے سے پہلے اس ماں باپ کی شادی سے ہے۔ اسلام نے بڑی دور سے بچوں کی تربیت کے لیے بڑی دور سے ہمیں سوچنے کا حکم دیا ہے۔ تخیروا لنطفکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اپنے نطفے کے لیے صحیح عورت منتخب کرو۔ آپ اندازہ کرو کہ بچے کی تربیت کل کو بچہ ہوگا، چلنے پھرنے کے لائق ہوگا، تربیت کا موقع پھر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کے پیدا کرنے کے لیے اس بچے کو جنم دینے والی صحیح عورت تلاش کرو۔ تخیروا لنطفکم، یہ نہیں کہ کوئی بھی عورت کوئی بھی بیاہ کے لے آؤ، بلکہ نیک عورت تلاش کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معروف حدیث ہے، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا کر، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے ان 4 وجوہات کی بنا پر، اور چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گن دی۔ آخر میں ذکر فرمایا والدینہا، اور عورت کے دین کی وجہ سے، اور ساتھ ہی فرما دیا فاظفر بذات الدین تاربت یداک، تیرا برا ہو دیندار عورت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جا۔ 4 وجوہات میں سے جو ضروری وجہ ہے وہ ہے دیندار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، نکاح کے لائق ہے، تمہارے پاس کوئی دیندار بااخلاق لڑکا آئے، رشتہ مانگے تو بیٹی کی بہن کی اس سے شادی کر دو۔ اگر نہ کرو گے تکن فی الدنیا فتنہ، دنیا میں بہت ہی بڑا فتنہ اور فساد کبیر، بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ تم نے جبراً اپنی بیٹی کی شادی کسی غلط آدمی سے کر دی، وہ واپس بھی آنا نہیں چاہ رہی کہ میں جاؤں گی تو پھر دھکیل کے یہیں بھیج دیں گے، کیا کرے گی؟ تیسرا راستہ اختیار کرے گی، نہ ماں باپ کے پاس نہ شوہر کے پاس، تیسرا راستہ۔ فساد ہوا یا نہیں؟ اور اگر اس طرح کی بیٹیاں 2 4 6 10 ایک معاشرے میں بیاہ دی گئیں تو فساد کبیر بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انداز سے شادی کریں، ان کی جو اولاد ہوگی ذہنی بیلنس ایک ہوگا، بیوی بھی دیندار، شوہر بھی دیندار، ان کی کوشش ہوگی کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو، صحیح لائن پر رہے، اور ان کی صحیح تربیت کریں گے، فرار کی باتیں نہیں رہیں گی، نہ معنوی فرار ہوگا اور نہ مادی فرار ہوگا۔ غرض یہ کہ فرار کے اسباب ہم مہیا کرتے ہیں، اور ان کی شکلیں انواع ساری کی ساری موجود ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو یقیناً ایسا ہوگا کہ بچے اپنے گھر کے اندر سکون محسوس کریں گے، اپنے گھر کے اندر بچوں کو جو چاہیے وہ ملے گا، اور لڑکی کی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اس سے مشورہ کر لیں۔ ہمارے پاک و ہند میں وہاں کے ماحول میں خاص طور پر یہ موجود ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تم بچے ہو، یا بیٹی کو کہا کہ تم ابھی بچی ہو، تمہیں اپنے برے بھلے کا کیا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اپنے خاص انداز سے جس سے چاہا بیٹی یا بیٹے کی شادی کر دی، اور وہ صحیح نہیں بیٹھی۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی کنواری ہے
اگر بیٹی کنواری ہے تو اس سے اجازت مانگو، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے، نکاح کر دو۔ اور اگر وہ اجازت نہیں دیتی، خاموش نہیں رہتی، وہ کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی نہ کرو۔ جبر کرنے والا خود گناہ گار۔ اگر بیٹی کنواری ہے تو اس سے مشورہ لیا جائے گا، اس کی ہاں، اس کی خاموشی میں مانی جائے گی۔ اور اگر وہ مطلقہ یا بیوہ ہے تو اپنی زبان سے بول کر کہے کہ جس کے ساتھ میری شادی کرنے والے ہو میں رضامند ہوں، کر دو۔ اگر وہ رضامندی ظاہر نہ کرے تو شادی نہ کرو، کیونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ جب بیٹیوں کی شادی اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے اپنی عمر کے ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، غلط سلط زندگی گزار رہے ہیں، اور کہا کہ پہلے تو ہم دوست تھے، اب ہم اپنے آپ کو رشتہ داری میں باندھنا چاہتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں لمبی کرنے کے لیے، اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے بیٹیوں کو جب آپ اس پر چڑھائیں گے، قربانی کا بکرا بنائیں گے، تو نتیجے اسی طرح کے سامنے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، اگر ان ہدایات کا ہم تھوڑا سا حصہ بھی اپنے بچوں کے لیے اپنا استعمال کریں تو یقیناً یہ نوبتیں نہیں آتی، اس طرح کے حالات نہیں آتے۔ بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر بچیاں گھر سے نکلتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں نکلنے پر، اور بہت سارے حالات ہیں جن کے نتیجہ میں بچے بھی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں عموماً والدین پر ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے دوستوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، اسلامی خطوط کے مطابق ان کی پرورش کریں، تاکہ نہ وہ گھروں سے بھاگیں، نہ اس کی نوبت آئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 سال بیٹھ جاتے ہیں لوگ ایسے۔ یہاں ہمارے ایک فاضل دوست تھے مولانا ذکی انور صاحب، میرا خیال ہے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، حج عمرہ کا ٹور وغیرہ بھی لے جایا کرتے تھے، دمام دعویٰ سینٹر سے منسلک تھے، اور پچھلے دنوں بیمار ہوئے، اور آج پتہ چلا ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ان کے لیے دعائے شفا کی گئی تھی، ان کو کینسر ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ باہر 2 کتابیں فری والی ہیں، میں پہلے فری والوں کا اعلان کر دوں۔ یہ 2 کتابیں ہیں فری میں، مدینہ منورہ کی چھپی ہوئی ہیں، یہ دونوں کتابیں مل سکتی ہیں، کچھ کو انشاءاللہ آج مل جائیں گی، اور جن کی آج نہ مل پائیں گی ان کو انشاءاللہ اگلے سے اگلے جمعہ میں مل جائیں گی، کیونکہ اگلے جمعہ میں مدینہ منورہ میں انشاءاللہ ہوں گا، لہٰذا اگلے جمعہ کی بجائے اس سے اگلے جمعہ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ ایک کتاب مولانا اقبال کیلانی صاحب معروف مؤلف ہیں، ان کی ہے چہرے کا پردہ مستحب یا واجب۔ یہ کتاب باہر موجود ہے، اور یہ صرف 3 ریال میں 2 کاپیاں، یعنی یہ 2 کتابیں 2 کاپیاں آپ کو 3 ریال میں مل جائیں گی، 1.5 ریال کی سمجھے کہ 1 کاپی۔ اور اقبال کیلانی صاحب کی ہی یہ دوسری کتاب ہے حقوق النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ یہ ان کی کتاب کا 24واں جو مسلسل ایک سلسلہ ان کا چل رہا ہے، اس سلسلے کی یہ 24ویں کتاب ہے۔ اس سے پہلے فضائل رحمت للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں کتاب ان کی آپ تک پہنچ چکی ہے، یہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت مولانا کی کتابوں کو شرف قبول سے نوازے، اور لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اچھی کتابیں ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان بات کو۔ کچھ سوالات ہیں، کچھ نہیں، بہت سارے سوالات ہیں، جن میں سے یہ میرے خیال 3 یا 4 ہفتے پہلے کے ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ بدعت بدیع السماوات والارض، اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے کہ میں نے زمین و آسمانوں کو بغیر کسی سابقہ نقشہ کے بنایا۔ یعنی بدعت کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے
کہ جس کی سابق میں کوئی مثال موجود نہ ہو، قرآن کریم نے حکم نہ دیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھایا ہو، نہ کرنے کا حکم دیا ہو، نہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو۔ اگر کوئی ایسا کام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت بھی پیش آئی، کوئی امر مانع بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہوتا ہے۔ اور بدعات عموماً بڑی اچھی شکل میں ہوتی ہیں، دیکھنے میں وہ مکمل عبادت بلکہ بڑی حسین قسم کی عبادتیں نظر آتی ہیں۔ بلکہ میں نے ایک عرصہ پہلے ایک مضمون لکھا تھا، حسین دھوکے ہیں، دھوکے لیکن بڑے حسین اور بڑے خوبصورت ہیں۔ اس مضمون میں نے بدعت کا ہی تعارف کروایا تھا کہ یہ حسین دھوکے دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ تو بڑی عبادت ہے، یہ تو قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ کیا یہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا کوئی بری چیز ہے؟ لیکن قبرستان کے اندر خیمہ لگا کر 30 دن حافظ صاحب کو وہاں رکھنا، باندھ کر رکھنا نہیں، میں کہہ دیتا ہوں رکھنا، اور کہنا کہ تم نے یہاں 30 دن قرآن پڑھنا ہے، یہ بدعت ہے۔ قرآن پڑھنا بدعت نہیں، یہ طریقہ بدعت ہے۔ قرآن خوانی بدعت نہیں، اس کے لیے جمع ہونا، بریانیاں اور شرینیاں یہ تیار کر کے یہ قرآن کا پڑھنا بدعت ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ قرآن پڑھنا بدعت نہیں، یہ طریقے بدعت ہیں، یہ طریقے ناجائز ہیں، لیکن عام نظر سے آدمی دیکھے تو کتنی اچھی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری ہماری نمازیں ہیں اور اسی طرح کے بہت سارے ہمارے کام ہیں، وہ بدعات ہیں کھلی کھلی، لیکن دیکھنے میں وہ بڑی حسین قسم کی عبادتیں نظر آتی ہیں۔ سلام کے بارے میں بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مردے نہیں سنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن کلیب بدر یا کلیب بدر جو غزوہ بدر کے مقام پر کنواں تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے سرداروں کو پھینک دیا اور کنارے پر بیٹھ کر کہا کہ آج تمہیں اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آ گیا، اللہ نے حق کو فتح دی اور باطل کو شکست دی، آج تم مردار، دھوپ سے اور موسم کی شدت سے گلے اور سڑے ہوئے۔ ان مردوں کو جب کنویں میں پھینکنے کے لیے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا جانے لگا تو ٹانگ الگ ہو گئی، یعنی اس طرح کے جلے ہوئے ان کے مردے۔ ان کے کنارے پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مردار گئے اس دنیا سے، آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج یہ لوگ میری بات کو تم سے زیادہ بہتر طریقہ سے سن اور سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا ان کے لیے۔ اور مردہ جب دفن کر کے گھر والے واپس آ رہے ہوتے ہیں، ان کے واپس آنے کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب دفن کر کے آئے، حدیث میں موجود ہے، اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں سننے کا ثبوت موجود ہے۔ اب کہیں کہ یہ ہمیشہ سنتا رہتا ہے، آپ جب بھی جا کر سلام کہیں گے وہ سن لے گا، بلکہ کئی تو کہتے ہیں جواب بھی دیتا ہے، اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں بھی پورے کرتے ہیں۔ وہ معاملے سارے ختم ہو گئے، وہ اب اللہ کے حوالے ہیں، انہیں ہماری مرادیں پوری کرنے کا کہاں موقع ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے ان کے لیے قبروں میں دعا مانگا کرو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمتیں فرمائے۔ دعائیں مانگتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو ہماری دعاؤں کے محتاج خود ہو چکے ہیں، ہماری فریادوں کو کہاں پہنچیں گے؟ اور جہاں تک تعلق ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جہاں بھی مجھ پر درود و سلام پڑھے، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں، مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو دور پڑے پہنچا دیا جاتا ہے، جو میری قبر کے پاس آ کے پڑھے میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح نہیں۔
یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں صرف اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ صلو علیہ حیث ما کنتم، تم جہاں بھی ہو درود پڑھو، سلام پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری روایت جو ضعیف ہے ہم نے اس کو اٹھا لیا اور صحیح کو چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں، جب وہاں جا کے درود و سلام کہیں تو آپ سنتے بھی ہیں، آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، مردے نہیں سنتے۔ قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے نبی آپ مردوں کو، آپ قبروں میں دفن کیے گئے لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب نبی نہیں سنا سکتا تو میں اور آپ کون ہیں جو سنانے والے؟ جب نبی کو اللہ کہہ دے تو نہیں سنا سکتا تو کون سا مردہ ہے جو سنے گا؟ اب اگر اللہ رسول کی بھی نہیں ماننا اور ہمارے مولوی کی ہی بات چلے گی کہ نہیں ہمارا مولوی کہتا ہے کہ ہمارے فلاں سنتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو پھر مولوی کی مانتے رہیے۔ دفنانے کا طریقہ اور قبر بنانے کا سلسلہ کب اور کیسے اسلام کی شروعات ہوئی، اس کی شروعات ہوئی۔ دفن کرنے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد کہتا ہے واہ اسفا، افسوس میں کیا کر بیٹھا، اب میں اپنے بھائی کو کیا کروں۔ کندھے پہ لاش اٹھائی ہوئی ہے اور وہ دیوانہ وار گھوم رہا ہے کہ میں اب بھائی کا کیا کروں۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ سننے کو یہ کہانی لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے کوے بھیجے، کوے نے کوے کو مارا، گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر کے بھائی کو بتا دیا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرنا ہے۔ دفن کرنے کا طریقہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے، گویا کہ پہلے مرنے والے، پہلے مقتول کو دفن کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ اسلام سے شروع نہیں ہوا بلکہ انسان جب سے دنیا میں آیا تب سے یہ سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ اس کے پہلے مردے کو کس طرح تدفین کرتے، اسلام سے شاید پہلے مردے کو کیسے تدفین کرتے تھے، تدفین کا طریقہ جو ہے وہ معروف ہے اور یہی چلتا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب بتائے ہیں کہ میت کو کیسے قبر میں اتارا جائے، کیسے اس کو میت میں قبر میں ڈھانپا جائے اور کس طرح قبر تیار کی جائے اور مرنے والے کے پاس کیا ہو، اس کو کس طرح تکفین اور تدفین کی جائے۔ یہ پورے آداب جو ہیں اسلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن دفن کرنے کا زمین میں دبانے کا مجموعی طور پر طریقہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ کیا زکوٰۃ کو سال گزرنے کے بعد دوسرے سال سہولت سے قسطوں میں دے سکتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ بھی قسطوں میں دینا ہے اور سال گزرنے کے بعد دوسرے سال جا کے دینا ہے، اور جو اس سے انکم نکلنے والی ہے اس کا کیا کریں گے؟ اب ظاہر ہے کہ پیسے اپنے پاس بچا کے رکھیں گے، بزنس میں لگا کے رکھیں گے، اس کی انکم بھی آئے گی۔ اگر تو سارے حساب کتاب اللہ کے ساتھ کرنے ہیں تو پھر اس کا کوئی الگ کھاتہ کھول دیں۔ آپ اپنے پاس اس پیسے کو بڑھائیں گے تو یہ بڑھے گا 10%، 20%، یا کچھ آج کل تو 100% والی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن 10% بڑھ جائے گا۔ 30، 40، 50% اللہ کے پاس جب یہ چلا جائے گا تو یہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے ایک دانہ، ایک دانے سے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، 700 دانہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ کتنا فائدہ بڑھا کے دے سکتے ہیں، اللہ کو دے دیجئے۔ زکوٰۃ بن گئی، حساب ہو گیا، اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجئے جہاں اس کے مصارف ہیں۔ اس کو آپ اپنے پاس رکھ کے اگر کوئی اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ویسے ہی ناجائز ہے۔ اللہ کا مال گیا، اس کو نکال دیں۔ اب یہ اس کو قسطوں میں کر کے دیں گے۔ کسی اپنے رشتہ دار پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر مہینے اتنا پیسہ جو ہے وہ میں مہیا کر دوں گا، پہلے نمبر پہ اس بیچارے کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ضروری بھی نہیں، لیکن اس انداز سے اس کو اپنے آپ اپنے بوجھ میں دبائے رکھیں گے۔ وہ ممنون احسان رہے گا
کہ بھائی میرا کوئی عزیز ہے وہ مجھے ہر مہینے بھیجتا ہے، حالانکہ آپ اپنی اس زکوٰۃ کو بھیج رہے ہیں۔ آج زکوٰۃ نکالی ہے، 1 2 6 4 دن مہینہ کے اندر اندر اس کو بانٹ دیں، جہاں جہاں مناسب مقامات ملتے ہیں اس کو اپنے پاس جمع نہ کریں۔ قسطیں کرنے کا آپ کو حق کہاں پہنچتا ہے؟ جب آپ کو کسی سے لینا ہے قسطوں کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو ہم ناک منہ چراتے ہیں، اور جب اللہ کو دینا ہو تو کہاں کہاں سے کھینچ کے قسطوں کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالیے اور نکال دیجئے، اپنے کنٹرول سے نکال دیجئے، اور آگے جہاں جہاں مناسب جگہ ہیں وہاں پہنچا دیجئے۔ کیا اس طرح سال ختم ہونے کے پہلے، وقت ختم ہونے کے پہلے بھی قسطوں میں دے سکتے ہیں؟ یعنی ابھی زکوٰۃ کا وقت نہیں آیا تو زکوٰۃ دینا واجب نہیں، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ قسطوں کا معاملہ مجھے خطرے سے خالی نہیں لگتا، کیونکہ آپ نے پہلے سے جو قسطیں دینا شروع کر دی ہیں، یہ اس دال کے اندر کچھ کالا ہے، اس سے ذرا بچیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر زکوٰۃ نہ دی ہو تو اس زکوٰۃ کو کب تک دے سکتے ہیں؟ یعنی کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں؟ وہی 12 قسطیں دینے تک کی اجازت چاہتے ہیں تو یہ ایسی اجازت نہیں ہے، اس کی 12 قسطیں نہ کریں، اس کو نکال دیں، اس کو دے دیں۔ جو ڈیلے مجبوراً ہو گئی، آپ نے نکالنی تھی آج لیکن اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا کہ پیسہ نہیں ہے، 2 4 10 دن آگے پیچھے، لیکن اپنے پیسے کا حساب کر لیں پہلے دن، اور جتنی نکلے گی اس کو نکال دیں اور اس کو بانٹ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ کے حقائق کیا تھے؟ کوئی کتابیں، کوئی ریفرنس؟ اس کے لیے بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ تاریخ کی کتابیں لے لیں، کسی شیعہ کی لکھی ہوئی نہ ہو، اہل سنت عالم کی کوئی کتاب لے لیں، آپ کو سارے حقائق، ساری تفصیلات مل جائیں گی کہ ان کے مابین جنگیں کیوں ہوئیں، اور جنگ جمل، جنگ صفین، بہت بڑی بڑی جنگیں جو غلط فہمیوں کا نتیجہ تھیں۔ بہرحال یہ چونکہ ایک طویل موضوع ہے، یہ کتاب کا ریفرنس بھی آپ چاہتے ہیں، کسی اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب لے لیں، جنگ جمل کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، 4 موضوعات میں سے کسی موضوع کی کتاب لے لیں، آپ کا یہ سارے کا سارا مسئلہ اس میں آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ان کی عمر کتنے سال حکومت کریں گے، اور مرنے کے بعد تدفین کہاں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں اٹھائے گئے تھے اسی عمر میں دوبارہ نازل ہوں گے۔ پہلی بات، وہاں آپ کی عمر آگے نہیں بڑھ رہی، نہیں تو آپ کی عمر تو پھر سینکڑوں بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ ہو جائے گی، کم از کم 1500 سال سے تو زیادہ ہو ہی جائے گی۔ جس عمر میں آپ اٹھائے گئے تھے اسی عمر میں آپ دوبارہ نازل کیے جائیں گے، اور 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، حکومت کریں گے، اور اس کے بعد وہ وفات پائیں گے۔ تبھی وفات پائیں گے یعنی نیچرل، انہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، شہید نہیں کرے گا، اور اس کے بعد ان کو مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے گا۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے سر کے بال سجدے میں میری پیشانی کے نیچے ہوتے ہیں، تو کیا میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟ اپنے بالوں کو بلکہ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ یہ جو سجدے میں بال سر کے اپنی پیشانی کے نیچے آ رہے ہیں، اگر مسنون بال رکھے ہوئے ہوں تو وہ پیشانی کے نیچے نہیں آتے، جس کو پٹے کہا جاتا ہے، یا زلفیں جو کندھوں تک یا کانوں تک ہوتے ہیں، اگر مسنون رکھے ہوئے ہیں تو پیشانی کے نیچے نہیں آئیں گے۔ اور اگر حاجی جیسے اپنے بال مسنون نکلواتے ہیں، گنجا کیا ہوا ہے، تو پھر تو پیشانی کے نیچے آنے کیا، ان کے تو ہلنے کی بھی کوئی چانس نہیں رہتا۔ اور اگر آپ نے ایسے بال رکھے ہوئے ہیں کہ لمبے ہیں اور دائیں بائیں سے کاٹے ہوئے ہیں، یہاں سے گرتے ہیں، نیچے جاتے ہی آپ کی پیشانی کے نیچے آ جاتے ہیں، بالوں کو سنبھالیے بھائی، اپنے آپ کو بھی سنبھالیے۔ یہ طریقہ ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ میں ایک موضوع آیا تھا جو ہمارے موجودہ دور میں بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں، ان میں بالوں کی قسمیں بھی تھیں، لیکن اتفاق سے اس سارے موضوع کے دوران وہ بات ذہن سے نکل گئی، نہیں میں ذکر کر پایا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا، قاف 2 نقطے والا، زا اور عین، قضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ اور قضا کیا ہے؟ آپ نے گلی میں چلتے ہوئے کسی بچے کو دیکھا کہ اس کے بال دائیں بائیں اور پیچھے سے یا کہیں کہیں سے کچھ کاٹے ہوئے ہیں اور کہیں کہیں سے چھوڑے ہوئے ہیں،
اب وہ ہمارے یہاں تو بہت ساری نسلیں آ گئی نا، بہت ساری قسمیں نہیں، بہت ساری نسلیں. یہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ ٹپوریا یا کپوریا، ٹپوری اور کٹوری، شاید یہ کٹوری ہوتی ہے نا. ایک کٹوری آ گئی ہے کہ وہ یہاں سے لے کے ایسے گول یہ نیچے کا حصہ کاٹ دیا اور اوپر جو ہے وہ جیسے پیالہ الٹا رکھا ہوا ہوتا ہے نا، میرا خیال ہے وہی کٹوری بھی ہے نا. برگر کٹنگ بھی وہ برگر کا ڈیزائن ہی ہو جاتا ہے نا اوپر کا حصہ. برگر کٹنگ یا کٹوری کٹنگ کہیں، یہ جو پیالہ الٹا ڈالا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بھی ممنوع اور حرام ہے. ہم اپنے بچوں کا بڑے شوق سے چھوٹے بچوں کا کٹا کے مسجد میں بھی ساتھ لیے چلے آ رہے ہیں تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ حاجی صاحب کا یا حضرت صاحب کا بیٹا ہے اور ماشاءاللہ کتنے ماڈرن ہے، کتنا اچھا بال بنائے. یہ کتنا اچھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. پھر سولجر کٹ ہے، یہ فرنچ کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے. یہ جتنے بھی کٹ ہیں یہ سارے کے سارے منع ہیں. یا سارے رکھو یا سارے منڈواؤ یا سارے کٹواؤ اور برابر کٹواؤ، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، سینٹر سے، پیشانی سے. اگر بال برابر رہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اگر معمولی کمی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو برگر کٹ ہے، کوئی پتہ نہیں سینڈوچ کٹ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ مختلف کٹ جو ہیں یہ سارے کے سارے منع ہیں. اور یہ جو بال نماز کے وقت آپ کی پیشانی کے نیچے آ رہے ہیں، مجھے ان بالوں کے بارے میں کسی کٹ کا خطرہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی کٹ کا نتیجہ ہے. اپنے بالوں کو صحیح کروائیے، سنت کے مطابق رکھیے، اور اگر سنت کے مطابق رکھیں گے تو انشاءاللہ پیشانی کے نیچے یہ نہیں آئیں گے. کسی آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں، اسے کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کا کتنا حصہ ان بیٹیوں کو جاتا ہے؟ ان بیٹیوں کو 2/3 2/3 حصے میں وہ بیٹیاں شریک ہیں، باقی جو ہے اس کے بڑوں کو چلا جائے گا. یہ ایک پرچہ رہ گیا ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل لکھی ہے. کچھ پرچیاں شاید یہ انصار صاحب کے پاس بھی ہیں. اللہ نے چاہا باذن اللہ تو اگلے جمعہ میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں